آج کی ویڈیو بہت ہی یوزفل ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ فریج کی ڈیپ کلیننگ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ فریج میں موجود ضدی داغ دھبے اور پیلاہٹ دور کرنے کے لیے کیا استعمال کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ فریج میں موجود اسمیل کس طرح سے ختم کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ فریج میں جمی سخت سے سخت برف کو منٹوں میں صاف کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا اور ویڈیو میں کی گئی باتوں پہ غور کیجیے گا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں یاسمین اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف وتھ یاسمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ ہر کوئی ہمیشہ گھر کے کھانے کو ہی پریفر کرتا ہے، کیونکہ گھر کا کھانا ہمیشہ صاف ستھرے ماحول میں بنتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس جگہ ہم اپنے کھانے کو موسٹ آف دی ٹائم سٹور کرتے ہیں، کیا اس جگہ کو ہم اس پراپر وے میں، اس ہائیجینک طریقے سے ہم رکھتے ہیں؟ میں آج بات کر رہی ہوں فریج کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فریج کی ڈیپ کلیننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو کھانا اس کے اندر پریزرو کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں وہ کتنا انہیلدی ہو جاتا ہے؟ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی فریج کی ڈیپ کلیننگ میں کس طرح سے کرتی ہوں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا میں خیال رکھتی ہوں اپنے فریج کی صفائی اور اس کے ہیلتھ کو بڑھانے میں، اور وہ کون سے ٹپس اور ٹرکس ہیں جو میں اپنے فریج کی صفائی میں استعمال کرتی ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ سیکریٹ کلینر جو میں بناتی ہوں اور اپنے پاس رکھ کے پورا مہینہ اس کو آرام کے ساتھ استعمال کرتی ہوں۔ یہ بیفور ہے میرے فریج کا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھانے کے پارٹیکلز اور کیچپ وغیرہ کے کافی سارے داغ دھبے بن چکے تھے۔ تو وہ سیکریٹ کلینر جو میں اپنے فریج اور دوسری چیزوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک باؤل میں ہم لیں گے پانی، اس پانی میں شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ ڈش واش لیکوڈ، اور اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ وائٹ ونیگر یعنی کہ سرکہ، اور اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے میٹھا سوڈا۔ اور صاف کرنے کے لیے آپ فوم بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس فوم نہیں ہے تو کوئی بھی چھوٹا سا صاف ستھرا ٹاول لے کے اس ٹاول کی مدد سے آپ صاف کر سکتے ہیں، اور یقین کریں بہت آسانی کے ساتھ صفائی ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ کلینر میں ٹاول ڈپ کر کے صاف کرنا شروع کریں گے تو یقین کریں سیکنڈز میں ضدی سے ضدی داغ دھبے بہت ہی آسانی کے ساتھ صاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ ایسے داغ تھے جو مجھے لگ رہا تھا کہ کافی مجھے رگڑنا پڑے گا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ لیکوڈ اپلائی کیا، اپلائی کرتے ساتھ ہی سیکنڈز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا صاف ستھرا اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ نیا فریج ہے۔ اور دوسرے سائڈ پہ داغ دھبوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنا بہترین اور انسٹنٹ رزلٹ ہے اس کا۔ تو فریج کی صفائی میں کچھ ٹپس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے فریج میں برف کا بالکل پہاڑ جم جاتا ہے، بہت زیادہ برف جما دیتے ہیں فریج کے دیواروں پہ، اور چھت پہ بہت زیادہ برف جمی ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا، البتہ آپ کی بجلی کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، فریج کا جو تھرموسٹیٹ ہے اس کو کبھی بھی آپ میکسیمم پوزیشن پہ نہ رکھیں۔ اس کو میکسیمم پوزیشن پہ رکھنے کی وجہ سے فریج میں بہت زیادہ برف جم جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بجلی کا کنزمپشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بل اتنا آتا ہے جس سے آپ کے پورے مہینے کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو بجٹ فرینڈلی رہنے کے لیے ہمیشہ آپ کیا کریں گے کہ فریج کے تھرموسٹیٹ کو ہمیشہ 3 یا 4 پہ رکھیں۔ اس سے برف بھی کم جمتی ہے، کولنگ بھی اچھی ہوتی ہے، اور چیزیں بھی جو فریج کے اندر ہوتی ہیں وہ خراب نہیں ہوتی، اور سب سے مزے کی بات کہ بجلی کا بل بھی کم آتا ہے۔ تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو میں ان چیزوں کا خیال رکھتی ہوں، آپ بھی ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ اس کے علاوہ جناب سب سے امپورٹنٹ چیز فریج کی صفائی میں جو ہے وہ فریج کے فریج کا جو ڈور ہے اس پہ لگا ہوا یہ ربڑ ہوتا ہے۔ اکثر اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز گر جاتے ہیں اور ہم صفائی کرتے وقت ان کو اگنور کر دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی رسکی ہے ہمارے فریج کی ہیلتھ کے لیے۔ یہ پارٹیکلز کبھی کبھار اس میں فنگس لگ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ربڑ پھٹنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے فریج کی کولنگ پہ اثر پڑتا ہے، اور فریج آپ کا بہت جلد خراب بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو ہزاروں روپے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے ہمیشہ جب بھی آپ صفائی کریں فریج کے ربڑ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور کونوں میں اکثر زنگ لگ جاتا ہے تو ان کو بھی آپ ٹائملی صاف کر لیا کریں تاکہ زیادہ گہرے داغ نہ پڑ جائیں۔ اسی طرح میں نے اسی کلینر سے جو ہے نا فریزر کو بھی صاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ چھوٹے سے ٹوتھ برش کی وجہ سے ان کے کارنرز پہ جو داغ لگے ہوئے تھے ان کو بھی اچھی طرح سے میں نے صاف کر دیا ہے۔ میرے فریزر میں کبھی بھی بہت زیادہ برف نہیں جمتی، میں اس چیز کا خاص خیال رکھتی ہوں۔ فریزر کے برف کو ہٹانے کے لیے میں بہت آسان
آسان سا ٹرک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کے فریزر میں بہت زیادہ برف جم جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ تھرموسٹیٹ کو 3-4 پہ رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ برف جمع ہوا ہے اور ایک دم سے اس کو نکالنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے۔ سمپل کیا کرنا ہے کہ پانی گرم کرنا ہے، پانی کو ابالنا نہیں ہے بلکہ تیز گرم کرنا ہے اور اس میں نمک شامل کر دینی ہے، اور اس نمک والے گرم پانی کو اس برف کے اوپر ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو رکھ دیں۔ وہ برف خود بخود وہاں سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد آئس اسکربر کی مدد سے اس کو آپ وہاں سے ریموو کر دیں۔ ریموو کرنے کے بعد صاف اور ڈرائی کپڑے سے فریزر کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں۔ کرنے کے بعد جو فریزر ہے اس کے اوپر نمک چھڑک دیں، اور چھڑکنے کے بعد جو بھی برتن آپ رکھیں گے وہ فریزر کے ساتھ چپکیں گے نہیں۔ ہے نا مزے کا ٹرک؟ اس پہ ضرور آپ لوگ عمل کریں۔ یہاں پہ میرا فریج بالکل صاف ہو چکا تھا اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے ابھی نیا لیا ہے۔ بہت ہی شائنی اور صاف ستھرا، اور خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی فریج سے۔ اس کو صاف کرنے کے بعد میں نے اینڈ میں کیا کیا کہ صاف پانی لیا، اس ٹاول کو اچھی طرح سے واش کیا، اور اس کے بعد صاف پانی سے میں نے دوبارہ سے پورے فریج کو وائپ کر دیا۔ وائپ کرنے کے بعد ڈرائی کپڑے سے میں نے اس کو ڈرائی کر دیا۔ اس کے بعد یقین کریں آپ کے فریج کی جو اسمیل ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ فریج بالکل نیا لگنے لگے گا۔ فریزر سے برف کو ہٹانے کے لیے کبھی بھی آپ نائف کا استعمال بالکل بھی نہ کریں، یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ فریزر کے اندر بہت ہی ڈیلیکیٹ پائپس ہوتی ہیں جس کے پھٹنے کی وجہ سے اگر آپ نائف یوز کریں گے تو اس کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے گیس کی لیکیج ہو سکتی ہے اور آپ کا فریزر جو ہے نا، آپ کا فریج خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب فریج پوری طرح سے صاف ہو چکا تھا، اور جو اس کے دوسرے پارٹس تھے، مین پارٹس، ان کو میں یہاں پہ اسی لیکوڈ سے، اسی کلینر سے واش کر رہی تھی۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں کلین ہو رہی تھی، صاف ہو رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں ایک دم سے واش کرنے کے بعد آپ کبھی بھی فریج میں فکس نہ کریں، ہمیشہ ان کو ڈرائی کر کے فکس کر دیا کریں۔ کہتے ہیں کہ کسی عورت کے سلیقے کا پتہ اگر کرنا ہو تو اس گھر کا واش روم اور کچن چیک کریں۔ دونوں جتنے صاف، جتنے آرگنائز ہوں گے، اس کا مطلب اس گھر کی خواتین اتنے ہی سلیقے مند ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے بھی ذہن میں رکھیں، ہمیشہ اپنے کچن اور اپنے واش روم کو صاف رکھا کریں اور چیزوں کو آرگنائز رکھ دیا کریں۔ کچھ آسان ٹپس ہوتی ہیں جن پہ عمل کر کے آپ ہمیشہ اپنے کچن کو آرگنائز رکھ سکتی ہیں، خاص کر کے فریج کو۔ یہاں پہ آپ کوشش کریں جتنا بھی کھانا آپ اپنے فریج میں رکھتی ہیں وہ پلاسٹک کے کنٹینر میں بند کر کے رکھیں۔ پتہ ہے فریج میں اسمیل کیوں پھیلتی ہے؟ فریج میں ہمیشہ اسمیل، آپ مختلف قسم کے کھانے رکھتے ہیں، سبزیاں رکھتے ہیں اور فروٹس وغیرہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز کی الگ اسمیل ہوتی ہے، وہ ساری اسمیلز مکس ہو کے ایک عجیب سی بدبو فریج میں پھیلتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کوشش کریں پلاسٹک کے کنٹینرز یوز کریں، ان میں لڈ جو ہے اس کو اچھی طرح سے بند کریں تاکہ اسمیل باہر نہ جائے۔ اس کی وجہ سے آپ کا فریج ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ ہمیشہ چیزوں کو ڈرائی کر کے فریج میں رکھا کریں، چاہے وہ فریج کے مختلف پارٹس ہوں یا سبزیاں وغیرہ ہوں یا فروٹس وغیرہ، جتنا بھی رکھنا ہو فریج میں ان کو واش کر کے ڈرائی کر کے رکھیں۔ اس سے وہ ان کی لائف بھی دیر پا ہو جاتی ہے، اور گیلے جگہوں پہ کہتے ہیں کہ جراثیم زیادہ پھیلتے ہیں، تو ہمیشہ چیزوں کو ڈرائی کر کے فریج میں رکھا کریں۔ اور پلاسٹک کے کنٹینرز میں بھی کھانا رکھتے ہوئے ایک چیز کا آپ خاص خیال رکھیں کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ زیادہ گرم نہ ہو۔ ہمیشہ کھانے کو روم ٹیمپریچر پہ اس کو ٹھنڈا کریں، کرنے کے بعد پھر پلاسٹک کے کنٹینرز میں رکھ کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں، اور پلاسٹک کے کنٹینرز آپ کو بہت ہی سستے آسانی سے مارکیٹ سے مل جائیں گی۔ یہاں پہ دوسرا ٹپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو آپ کا فروٹ باسکٹ ہے فریج کا، اس کو جب بھی آپ دھوئیں تو اس کو پراپرلی ڈرائی کر کے پھر اس میں اپنی سبزیاں جتنی بھی آپ نے رکھنی ہیں یا فروٹس وغیرہ رکھنے ہیں ان کو بھی واش کریں۔ واش کرنے کے بعد ان کو ڈرائی کر کے رکھ دیں۔ جتنا آپ ڈرائی کر کے اپنے ویجیٹیبلز کو رکھیں گے اتنا ہی ان کی لائف آپ بڑھائیں گے۔ وہ تقریباً میں اس طرح سے اپنی ساری سبزیوں کو واش کر کے ان کو ڈرائی کر کے رکھتی ہوں تو 1 ہفتے تک پوری میری سبزیاں بالکل ہی فریش رہتی ہیں۔ لیکن کوشش کریں شروع میں ہی سبزیوں میں جو آپ کو کوئی خراب نظر آئے اس کو شروع میں ہی آپ الگ کر دیں تاکہ دوسری سبزیاں اس سے افیکٹ نہ ہوں۔ تو اس طرح سے آپ اپنی سبزیوں کو بھی پراپرلی آرگنائز کر کے باسکٹ میں ہر چیز الگ الگ رکھ کے آپ اپنے فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کا فریج بہت ہی صاف ستھرا اور آرگنائز ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی جتنی بھی ٹپس اور ٹرکس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند رہی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔